बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि अपोजिशन जमातों ने एक मरतबा फिर शबबंदी करना शुरू कर दी है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक ऐसा उनका प्लान बेनकाब हुआ है जो ख्वाहिशमंद हज़रात पिछले कई दिनों से ये ख्वाहिशें लेकर बैठे हुए हैं। तो इस हवाले से आज की वीडियो में बात करेंगे कि मरीम नवाज़ ने मौलाना फजल रहमान को कौन सा अहम टास्क सौंप दिया। इस हवाले से आज की वीडियो में आपको कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि झूठ की दुकान डॉक्टर अदनान पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और तकरीबन 6 माह के अरसे के बाद वो पाकिस्तान वापस पहुंचे हैं, लेकिन अभी तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं है जिनको वो साथ लेकर गए थे। और जब उनसे लंदन एयरपोर्ट पर पूछा गया कि आप पाकिस्तान से वापस कब आएंगे, तो उनका ये कहना था कि मैं जल्द वापस आ जाऊँगा, लेकिन उन्होंने इस बात का जवाब देने से गुरेज किया कि नवाज शरीफ साहब की तबीयत कैसी है, अब वो पाकिस्तान कब जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो अगर जवाब देती हैं तो हमेशा वो झूठ बोलते हैं। और ऐसा झूठ कि उनको पता है कि नवाज शरीफ साहब ने जो कल उनकी तस्वीर वायरल हुई है सोशल मीडिया पर, उन्होंने डॉक्टर अदनान को बुरे तरीके से बेनकाब कर दिया है। और ये डॉक्टर अदनान की वो मुहिम थी, पिछले कई दिनों की मेहनत थी जो नवाज शरीफ साहब ने उस पर पानी फेर दिया है, जो पूरे मीडिया के सामने एक बयानिया बनाने की कोशिश की, इदारों के सामने बयानिया बनाने की कोशिश की, और जिस तरीके से झूठी और बेबुनियाद मेडिकल रिपोर्ट्स उन्होंने जमा करवाई, तो कल की तस्वीर वायरल करके उन्होंने उसके तमाम तर प्लान पर पानी फेर दिया है। तो ये जो झूठ की दुकान है डॉक्टर अदनान, आप इसके झूठ का अंदाज़ा लगाएं डॉक्टर अदनान के कि अब ये पाकिस्तान है। अभी आप देखें कि हामिद मीर साहब, सलीम साफ़ी साहब, तलत हुसैन, बाकी जितने भी पूरा इनका ग्रुप है, मंसूर अली ख़ान, सुहेल वड़ैच, अब ये बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यू देंगे और उनके साथ ये बैठकर बताया करेंगे कि जी नवाज शरीफ साहब की जो तबीयत है वो इस कदर ख़राब हो चुकी है, नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी है वो दिन ब दिन इस कदर बिगड़ चुकी है कि मरीम नवाज़ का जाना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर्स ने कहा है कि अगर मरीम नवाज़ नहीं आती तो नवाज शरीफ साहब की सेहत को ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा हो सकता है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा हो सकता है। तो इस हवाले से एक मरतबा फिर ये माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और आवाम के सामने झूठ बोलने की कोशिश करेंगे। आप अंदाज़ा लगाएं डॉक्टर अदनान के झूठों का कि किस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में झूठ बोले, मीडिया पर आकर और टीवी प्रोग्राम्स में कि नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है ये दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, हालत जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल है, और अगर नवाज शरीफ साहब को बैरून मुल्क नहीं भेजा जाता तो फिर नवाज शरीफ साहब की सेहत को ख़तरा है। तो इस हवाले से आपने देखा कि जब से नवाज शरीफ साहब लंदन पहुंचे हैं उन्होंने एक दिन भी उनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया। वही रूटीन के जो चेकअप्स हैं वो उनके हो रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जिस किस्म की बीमारी बताई गई, जिस किस्म के बयान सामने आए, अभी तक उसमें नवाज शरीफ साहब को किसी एक हॉस्पिटल में एडमिट एक दिन के लिए भी नहीं किया गया। और दूसरा जो झूठ है इसका कि वो किसी गोरे डॉक्टर को मीडिया पर आकर बात नहीं करने देते, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनको पता है कि जो गोरे डॉक्टर हैं उनके लिए तो ना कोई ख़ास रिपोर्टर है, ना कोई मनपसंद चैनल है, ना कोई मनपसंद रिपोर्टर है जिसके थ्रू उनसे सवालात लिए जाती हैं, फिर उन पर जवाबात दिए जाती हैं, और ख़ास खबरें जो हैं वो अपने मनपसंद रिपोर्टर्स के थ्रू ब्रेक करवाई जाती हैं। लेकिन वो तो वो हकीकत बयान करेंगे जो हकीकत होगी और जो असल सूरत हाल होगी नवाज शरीफ साहब की। मगर आपने देखा कि ये डॉक्टर अदनान थे जिन्होंने ये कहा कि अगर डॉक्टर्स ने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब के दिल का ऑपरेशन जो है ये बहुत ज़रूरी हो चुका है, अगर नवाज शरीफ साहब के दिल का ऑपरेशन नहीं होता तो फिर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। तो इस हवाले से जो मरीम नवाज़ को पाकिस्तान से लंदन भेजा जाए, मगर आपने देखा कि अभी तक ना तो उसका ऑपरेशन हुआ, ना अभी तक मरीम नवाज़ जो है वो लंदन गई हैं। मगर कल की तस्वीर से आपको लग रहा होगा कि नवाज शरीफ साहब किस कदर होशाश बुशाश हैं, वो मौज मस्तियाँ कर रही हैं और लंदन में बैठकर याशियाँ हो रही हैं। वहाँ से सियासी फैसले भी किए जा रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को चलाने की कोशिश भी की जा रही है, और इस हवाले से जो सियासी है पाकिस्तान का जो सियासी सूरत हाल है उसके हवाले से जो प्लानिंग है वो भी लंदन में बैठ कर की जा रही है। मगर आज डॉक्टर अदनान से पूछना चाहिए कि कहाँ है वो मेडिकल रिपोर्ट्स, कहाँ है वो सारी चीज़ें जो आप कहते थे कि नवाज शरीफ साहब की जो बीमारी है वो दिन ब दिन इस कदर बढ़ चुकी है कि उनकी ज़िंदगी को शदीद तरीन ख़तरात हैं। लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि किस तरीके से एक नया माहौल बनाने की कोशिश की जाती है। मरीम नवाज़ की उनसे मुलाकात होती है, फिर बैठकर दोनों मीडिया टॉक करेंगे और एक मरतबा फिर माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, आवाम को गुमराह करने की कोशिश की जाएगी, लोगों के सामने झूठ बोलने की कोशिश की जाएगी, और जो असल मकसद है शरीफ ख़ानदान का
وہ کسی نہ کسی طریقے سے احتساب کے شکنجے سے بچ کر نکلنا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ یا تو پاکستان میں رہتے ہوئے یا عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا یا مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا یا پھر ہمیں جیلوں میں رہنا پڑے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ بیماری کا بہانہ کر کے ہم پاکستان سے بھاگ جاتی ہیں، اور اس بیماری کے بہانے میں ڈاکٹر عدنان جو ہیں، جو جھوٹ کی دکان ہے، یہ بہترین کردار ادا کرتی ہیں، اور اسی حوالے سے وہ نواز شریف صاحب کو پاکستان سے بھگا کر لندن بھی لے گئے۔ بہرحال آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں مریم نواز کے اس پلان کی جو مولانا فضل الرحمان کے تھرو وہ کامیاب کروانا چاہتی ہیں۔ آپ مسلم لیگ نون کے اور پیپل پارٹی کے سیاسی مستقبل کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کو امیدیں ہیں مولانا فضل الرحمان سے، ان کو سہارا چاہیے مولانا فضل الرحمان کا، اور اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ امیدیں لگا بیٹھی ہیں مولانا فضل الرحمان سے کہ ڈوبتی ہوئی کشتی کو یہ پار کروائیں گے مولانا فضل الرحمان۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اپنے مشن میں کس قدر کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، لیکن اب جو صورتحال یہ ہے کہ حکومت پاکستان کے خلاف، عمران خان کے خلاف ایک پلان ترتیب دیا جا چکا ہے، اور اس پر ورکنگ جو ہے وہ بھی شروع کی جا چکی ہے۔ تو اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان جو ہیں یہ ایک مرتبہ پھر فرنٹ لائن کا کردار ادا کریں گے، جس طریقے سے ماضی میں آپ نے دیکھا کہ ان خواہش مند حضرات کو، چاہے مسلم لیگ نون ہو، چاہے پیپل پارٹی ہو، چاہے اپوزیشن کی باقی جماعتیں ہوں، ان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی کرپشن کی جو لوٹی ہوئی دولت ہے اس کا تحفظ کیا جائے، اور یہ چور دروازوں سے اقتدار میں آنا چاہتی ہیں، پھر پاکستان کو لوٹنا چاہتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ قومی خزانے کو کے ساتھ جس طریقے سے انہوں نے ماضی میں قتل عام کیا، اس کا جو سارا پول ہے وہ اب کھل چکا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ اپوزیشن جماعتیں کہتی ہیں کہ اگر عمران خان صاحب اقتدار میں رہتے ہیں تو جس طریقے سے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بے نقاب ہو رہی ہیں، جس طریقے سے ان کی جو چوریاں یہ پکڑی جا رہی ہیں، جس طریقے سے ان کو ایکسپوز کیا جا رہا ہے، تو آنے والے دنوں میں ان کے لیے جو صورتحال ہے مزید سنگین ہوتی جائے گی، اور جو آنے والا جو الیکشن ہے ان کے لیے مشکلات سے مشکلات پیدا کرتا جائے گا۔ تو اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کا جو پلان ہے، ان خواہش مند حضرات کا جو پچھلے 2 سالوں سے اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے اقتدار کا جو سورج ہے یہ غروب ہو، پھر کوئی من پسند سسٹم آ جائے، اور ہو سکتا ہے اس سسٹم میں ان لوگوں کی کوئی گنجائش ہو، لیکن تاحال جو صورتحال ہے آپ کو پتہ ہے مسلم لیگ نون ہو چاہے پیپل پارٹی ہو، ان لوگوں پر کرپشن کے سنگین قسم کے چارجز ہیں۔ اور اس حوالے سے آپ نے نیب کا ایک پلان بھی دیکھا، جو چیئرمین نیب نے جو اجلاس طلب کیا، اس اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ جتنے بھی نیب کے مقدمات میں ضمانتوں پر لوگ ہیں ان کی ضمانت کی منسوخی کے لیے درخواستیں دائر کی جائیں، اور ان کی ضمانتیں منسوخ کروائی جائیں، اور احتساب کے عمل کو آگے بڑھایا جائے، اور اس حوالے سے کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ اس حوالے سے جو پلان ہے وہ بھی ترتیب دیا جا چکا ہے، اور جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے بھی اپنی تیاری جو ہے وہ بھی مکمل کر لی ہے۔ تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ یہ اپوزیشن جماعتیں اور مافیا دونوں مل کر کس قدر اپنے مشن میں کامیاب ہوتی ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا، لیکن جو ان کو تکلیف ہے، جو پریشانی ہے، جو اپوزیشن جماعتوں کا سر درد ہے، وہ صرف اسی بات کا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ گھر چلے جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے تھرو عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایک جھوٹی کمپین لانچ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ آپ نے شوگر انکوائری رپورٹ کے حوالے سے دیکھا کہ جس طریقے سے لوگوں کو عوام کی عدالت میں کھڑا کیا گیا، جس طریقے سے انکشافات ہوئے، جس طریقے سے رپورٹ پبلک ہوئی، بجائے اس چیز کے کہ جس قسم کی مثالیں عمران خان صاحب سیٹ کرنے جا رہے ہیں، جس قسم کا ماحول پاکستان میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ ڈیولپ ہونے جا رہا ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ اس کو سپورٹ کرتے، اور خاص طور پر میڈیا کو جو شروع دنوں سے یہ بات کرتا تھا کہ پاکستان میں انصاف نہیں ہوتا، اور اس حوالے سے جو ایک سیاسی جماعتیں ہیں وہ مثالیں سیٹ کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس حکومت نے اپنے لوگوں کے خلاف کارروائی کی، باقی جماعتوں کے لوگوں کے خلاف بھی کارروائی کی، لیکن اس پر بھی اس اپوزیشن نے اسی مافیا کے ساتھ مل کر ایک مرتبہ پھر اس حکومت کو کمزور کرنے کی کوشش کی۔ اور اب جو مریم نواز صاحبہ نے مولانا فضل الرحمان کو جو اہم ٹاسک سونپا ہے، وہ ٹاسک یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا گیا ہے، کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ جون میں بجٹ پیش ہونے جا رہا ہے، اور اس اپوزیشن کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بجٹ میں رکاوٹ پیدا کی جائے، اور اس حوالے سے یہ ٹاسک سونپ دیا گیا ہے مولانا فضل الرحمان کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس ایک ٹول ایسا ہے جو مذہب کارڈ ہے، وہ کھیل کر وہ اس حکومت کو ناکام بنانا چاہتے ہیں، اور ایسا کارڈ ہے کہ وہ مذہب کے نام پر پھر لوگوں کو اس بات پر ایگری کرتے ہیں کہ عمران خان جو ہیں وہ یہودی ایجنٹ ہیں، پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔
رہی ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا ماضی میں جس طریقے سے ختم نبوت کے نام پر سیاسی کھیل کھیلنے کی کوشش کی گئی، مگر ان کو اس وقت تو ناکامی ہوئی، لیکن اس مرتبہ پھر مولانا فضل الرحمان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کے جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کریں، اور اس ملاقاتیں میں ان جماعتوں کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کاف لیگ کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، پیپل پارٹی کے اپنے مسائل ہیں، بی این پی کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، اور ان کمزوریوں سے جو مسلم لیگ نون ہے اور پیپل پارٹی ہے، یہ دونوں مل کر مولانا فضل الرحمان کے تھرو ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں اور حکومت کے خلاف ان کو استعمال کرنا چاہ رہی ہیں۔ اور ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جو بجٹ پیش ہونے جا رہے اس حوالے سے اتحادی جماعتوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس میں رکاوٹ پیدا کی جائے اور کسی نہ کسی طریقے سے بجٹ پاس نہیں ہونے دینا چاہیے۔ تو بہرحال یہ مولانا فضل الرحمان کو ایک ٹاسک سونپ دیا گیا ہے، اور اس حوالے سے جو سیاسی درجہ حرارت ہے اب جون میں وہ بھی گرم ہونے کا امکان ہے، کیونکہ نیب جو ہے وہ گرفتاریاں کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو نیب کا شکنجہ ہے یہ ٹائٹ ہوگا۔ اور اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو پیشی ہے وہ بھی 2 جون کو متوقع ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توشہ خانہ میں نواز شریف صاحب کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری ہو چکے ہیں، اور جو جھوٹ کی دکان ہے ڈاکٹر دران وہ بھی اب پاکستان آ چکے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے لیے اور پیپل پارٹی کے لیے خاصی مشکلات ہیں، جس مشکلات کے پیش نظر انہوں نے اب مولانا فضل الرحمان کو ایک مرتبہ پھر استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اور دیکھتے یہ ہیں کہ ان کو اس میں کس قدر کامیابی ملتی ہے، کس قدر کامیابی نہیں ملتی۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کی سیاسی صورتحال کا آپ اندازہ لگائیں کہ جن کو اپنے حلقے کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا اور جس کو اسمبلی میں آنے سے عوام نے اسمبلی سے دور جا کے پھینکا ہو، تو پھر وہ کیا حکومت کے خلاف پلان بنائیں گے، کیا کامیابی ان کو ملے گی۔ لیکن اس مسلم لیگ نون کے اور پیپل پارٹی کے زوال کی آپ صورتحال کا اندازہ لگائیں کہ ان کو توقع جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ہے۔ بہرحال آنے والے دنوں میں جو مزید ڈیولپمنٹ ہوتی رہیں گی ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ حافظ۔